السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں خواتین کے متعلق بہت اہم مسئلہ بیان کر رہا ہوں، جس کا اکثر خواتین کو علم نہیں ہوتا اور اس لا علمی کی وجہ سے وہ اپنا بہت بڑا نقصان کر جاتی ہیں۔ میں ایک گزارش کروں گا کہ خواتین میں سے جو مائیں اور بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہوں وہ اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ لیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور جو مرد حضرات یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں ان پر لازم ہے کہ وہ اس مسئلے کو سمجھ کر اپنے گھر کی خواتین کو اس سے آگاہ کریں اور انہیں سمجھائیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں مسئلے کی طرف کہ وہ مسئلہ کیا ہے اور اس کا سلوشن کیا ہے۔ ناظرین کرام، آئے روز آج کل ہر گھر کے اندر شادی بیاہ اور دیگر طرح طرح کی تقریبات منعقد ہوتی رہتی ہیں، اور ان تقریبات کے موقع پر خواتین گھروں میں ناخن پالش یعنی ناخن کے اوپر نیل پالش کا استعمال کرتی ہیں، وہ پالش لگاتی ہیں، اور یہ پالش ناخن کے اوپر ایک تہہ بنا کر جم سی جاتی ہے۔ اب اس حالت میں اگر کوئی عورت نماز کے لیے وضو کرتی ہے تو اس کا وضو کبھی ادا نہیں ہوگا، چاہے وہ اعضائے وضو کو سارا دن دھوتی رہے، اعضائے وضو کے اوپر پانی بہاتی رہے۔ اب آپ کے ذہن کے اندر یہ خیال آ رہا ہوگا کہ صرف نیل پالش کی وجہ سے یا ناخن کی وجہ سے پورا وضو ادا کیسے نہیں ہوا؟ تو ناظرین کرام، وضو کے اندر 4 فرائض ہیں: مکمل ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، اور مکمل چہرے کا دھونا، سر کا مسح کرنا، اور اسی طرح دونوں پاؤں کو دھونا۔ فرائض بتانا یہاں پر مقصد نہیں تھا، ماشاءاللہ فرائض تو آپ جانتے ہی ہوں گے، یہ صرف سمجھانے کے طور پر کہہ رہا ہوں۔ تو اب دونوں ہاتھوں کو مکمل دھونا یہ وضو کے فرائض میں سے ہے، لیکن یہاں خاتون عورت نے جو نیل پالش لگائی ہوئی ہے اس نیل پالش کی وجہ سے پانی نیچے تک جا ہی نہیں رہا تو اس کے ناخن خشک رہ جائیں گے، تو یہاں پر وضو کا ایک پورا فرض ادھورا رہ گیا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اگر کوئی مستحب رہ جائے یا سنت رہ جائے تو وضو ادا ہو جائے گا، لیکن اگر فرائض وضو میں سے کوئی فرض ادھورا رہ جائے تو وہ وضو کبھی ادا نہیں ہوگا۔ تو یہاں کیونکہ وضو کا ایک فرض ادھورا رہ گیا ہے اس وجہ سے اس کا وضو کبھی ادا نہیں ہوگا۔ اب اگر کوئی خاتون اس وضو کے ساتھ نماز پڑھتی ہے تو وضو کیونکہ نماز کے لیے شرط ہے، جب وضو نہیں ہوا تو پھر اس کی نماز بھی ادا نہیں ہوگی، جس سے اس کا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر اس حالت میں کسی خاتون کو غسل کی حاجت پیش آ گئی، یعنی اس نے نیل پالش لگائی ہوئی تھی اور اس کو غسل کرنے کی حاجت پیش آ گئی، تو اس کا غسل بھی ادا نہیں ہوگا، چاہے وہ سارا دن شاول کے نیچے بیٹھی رہے یا اپنے اوپر سارا دن پانی بہاتی رہے، لیکن اس کا غسل ادا نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ ناظرین، غسل کے فرائض میں سے ایک فرض ہے کہ پورے بدن کے اوپر اس طرح سے پانی بہایا جائے کہ بدن کا کوئی حصہ بال برابر بھی خشک نہ رہے، لیکن یہاں جو اس نے نیل پالش لگائی ہوئی ہے اس نیل پالش کی وجہ سے پانی نیچے تک پہنچ ہی نہیں رہا تو اس کے ناخن خشک رہ جائیں گے، اس وجہ سے اس کے غسل کے فرائض میں سے ایک فرض رہ گیا ہے، تو اس کا غسل کبھی ادا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے خواتین کو چاہیے کہ اگر کسی نے ناخن پالش نیل پالش لگائی ہوئی ہو تو وضو اور غسل کرنے سے پہلے اس کو اچھی طرح سے ریز کریں، کسی ریموور کے ساتھ اس کو صاف کریں اور پھر وضو اور غسل کریں، تو ان کا وضو اور غسل ادا ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے سرسری طور پر اس کو صاف کیا، یعنی اس کے کچھ حصے ابھی ناخن کے اوپر برقرار رہ گئے، تو بھی وضو اور غسل ادا نہیں ہوگا، اس کو پوری طرح سے صاف کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر آپ کے پاس کوئی ریموور، کوئی ریز کرنے والی چیز نہیں تھی، آپ نے اپنی وسعت کے مطابق جتنا آپ سے کوشش ہو سکتی تھی آپ نے اتنا اس کو صاف کیا، اب مزید اگر صاف کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، تو پھر مزید اپنے ہاتھوں کو نقصان نہ پہنچائیں، بلکہ جتنا صاف کر لیا ہے اب آپ وضو اور غسل کر لیں تو آپ کا وضو بھی ادا ہو جائے گا اور غسل بھی ادا ہوگا، ورنہ نہ وضو ادا ہوگا اور نہ ہی غسل ادا ہوگا۔ حتیٰ کہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کسی عورت کو اس حالت میں موت آ جائے، وہ مر جائے، تو اس کی میت کو غسل دینے سے پہلے اس نیل پالش کو صاف کرنا لازمی ہے۔ میت کے غسل کے لیے اس نیل پالش کا ریز کرنا ضروری ہے، ورنہ اس کا غسل ادا نہیں ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی پارٹ اس ویڈیو کا آپ کو سمجھ نہ آیا ہو یا اس کے علاوہ آپ نے کوئی اور مسئلہ پوچھنا ہو تو اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر آپ رابطہ کر کے وہ مسئلہ پوچھ سکتے ہیں۔
انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔